أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 10 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے اور یہ مدینہ میں نازل ہونے والی سب سے بڑی صورتوں میں سے ہے. اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہے. یہ مکے کے اس دور کی صورت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دیتے دیتے 10 سال گزر چکے تھے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دینے والا تھا. یہ ہجرت سے پہلے کی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اس صورت میں انسان کا جو سفر شروع ہوتا ہے آدم اور ہماری ماں حوا علیہ السلام سے، اور اختتام کو جو پہنچتا ہے آخری انسان جو قیامت تک میں قیامت جب برپا ہوگی تب اس سے پہلے آنے والا آخری انسانوں کا سفر کا ذکر کرتا ہے. اس میں آج انشاءاللہ ہم اس کے 10 سے 26 نمبر آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا. یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کے ساتھ زمین میں بسایا. اختیارات کی آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا مقام فراہم کیا. اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو بسایا، ٹھہرنے کا ٹھکانہ دیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. لیکن انسان جو ہے کم ہی شکر گزارتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اللہ کی. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ انسان کا سفر شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. پہلا انسان دنیا میں جو آیا، انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، یہ کائنات میں جو آیا ہے، یہ انسان کسی بندر کی اولاد نہیں ہے. پہلا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انسان کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی، اس کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یعنی یہاں سے انسان کا سفر شروع ہوا ہے. پہلا انسان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے جینوں کو بنایا تھا، اس کو آگ سے پیدا کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. تو اس کا ہم کو علم نہیں ہے. صرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے کہ ان شیطان کو، ابلیس کو آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. جس طرح سے انسان کو اختیارات کی آزادی دی گئی ہے، اسی طرح شیطان ابلیس کو بھی اختیارات کی آزادی دی گئی تھی. فرشتے جو نور سے بنائے گئے ہیں ان کو اختیارات کی آزادی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں. تو وہ انسان کی جو پہلی تخلیق ہوئی اس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے. آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. یعنی اس دھرتی پر، اس دنیا میں، اس کائنات میں انسان جو بھیجا گیا ہے، وہ انسان کی پہلا انسان جو دنیا میں بھیجا گیا وہ آدم. آج جو سائنس کہتی ہے یہ جھوٹ ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں. للو بندر کی اولاد نہیں ہے، بلکہ پہلے انسان ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جو بنایا
ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ پہلی محفل ہے، یہ پہلی محفل جمی ہوئی ہے، پہلی محفل لگی ہوئی ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ذرا ذہن میں لائیے، ایک محفل جمی ہے جس میں فرشتے ہیں، ابلیس ہے، سب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور حکم دیا کہ اس کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو، لیکن اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ تو سب فرشتے جو ہے جھک گئے آدم کے سامنے، لیکن ابلیس جو ہے یہ نہیں جھکا، سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے، وہ محفل میں اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے کو حکم دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ابلیس سے، شیطان سے پوچھتا ہے تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ بولا، ابلیس کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، میں جو ہے آدم سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ ابلیس جو ہے گھمنڈ کرا، حسد کرا، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اس کے سامنے جھک جاؤں، میں اس کے سامنے سلنڈر ہو جاؤں۔ وہ حسد کرا، وہ حسد میں جل گیا۔ اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ پھر آگے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر۔ امیجیٹ اللہ تعالیٰ ابلیس کو کہتا ہے ذلیل تو نیچے اتر، تو بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، تجھے حق نہیں کہ تو اپنی بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں، تو خود جو ہے ذلیل ہے، ذلت چاہتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے ہے۔ ابلیس کی اور اللہ کی جو ہے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ابلیس نے جو ہے اللہ سے مہلت مانگی، اے اللہ یہ انسان کے واسطے تو نے مجھے ذلیل کیا ہے، جنت سے نکالا ہے، تو مجھے مہلت دے، میں جو ہے یہ انسان کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، ابلیس کو مہلت دے دی۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھے راہ پر ان انسانوں کو گھات میں لگا رہوں گا۔ ابلیس کہتا ہے اللہ سے کہ اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آدم کے سامنے جھکنے کے لیے کہا تھا تو ابلیس کو گمراہ فتنے میں ڈالا، اسی طرح میں بھی اب تیرے سیدھے راہ پر ان انسانوں کو گھات میں لگا رہوں گا۔ تو یہ جو تیرے انسان ہیں میں ان کے گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیرے میں گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ میں ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا۔ فرمایا نکل یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے، اور جو تیرے بہکائے میں آئیں گے تجھ سمیت سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، تم دونوں جو ہے جنت میں رہو۔ ابلیس کی اور اللہ کی گفتگو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آگے آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم دونوں، تم اور تمہاری بیوی حوا علیہ السلام دونوں اس جنت میں رہو اور یہاں جو ہے ہر چیز کو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آزمائش کے طور پر آدم اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا کہ
تم دونوں جو ہے یہاں پر ہر چیز کھاؤ لیکن ایک درخت کا پھل نہ کھانا، اس کے قریب نہ جانا، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو دنیا کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لیکن آزمائش کے طور پر یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو رکھا اور ایک درخت سے منع کیا کہ اس کا پھل نہ کھانا۔ پھر شیطان جو حسد کے بنا پر انسان سے جو حسد کرتا ہے، پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپی گئی تھی ان کے سامنے کھل جائے۔ لیکن شیطان جو ہے ان دونوں کو بہلایا، پھسلایا اور ان کو وہ درخت، وہ پھل کھانے پر آمادہ کیا۔ اس نے ان سے کہا، شیطان نے ان سے کہا، یہاں شیطان اور آدم اور حوا یہ دونوں، آدم اور حوا یہ دونوں اور شیطان تیسرا، یہ تینوں کی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے جنت میں رکھا تھا آدم کو اور حوا کو۔ تو شیطان کے ساتھ کہ فریب میں کس طرح سے وہ مبتلا ہوئے اس کا ذکر یہاں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ شیطان جو ہے جھوٹی قسم کھا کر کہتا ہے تم کو جو اللہ نے یہ درخت سے روکا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم دونوں جو ہے کہیں، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اگر یہ تم پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، یا تم ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ اس طرح سے فریب میں ڈالا شیطان نے آدم اور حوا کو، دونوں کو بہکایا۔ حوا کو نہیں، یعنی ہماری ماں حوا علیہ السلام کو نہیں، بلکہ آدم اور حوا دونوں کو بہکایا۔ اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، جھوٹی قسم کھائی اور کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے فریب میں لے آیا۔ وہ دونوں کو اس طرح سے اس نے آہستہ آہستہ فریب میں لایا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ آخر کار یہ دونوں نے اس کے بہکاوے میں آ کر درخت کا پھل کھا لیے تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ یعنی جب وہ برہنہ ہو گئے تو جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پہلے سے ہی شرم رکھی ہے، جو ان کا جو لباس جو تھا وہ درخت کا پھل کھانے سے پہلے وہ ایک دوسرے کی شرم کا نظر نہیں آتی تھی، وہ لباس اتر گیا۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا؟ تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور میں نے کہا تھا نا شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، تم سے حسد کرتا ہے۔ دونوں بول اٹھے اللہ تعالیٰ سے کہ جب یہ بات سنے وہ دونوں نے، تو دونوں بول اٹھتے ہیں آدم اور حوا علیہ السلام، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا ہے۔ اللہ سے وہ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ستم کیا ہے، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا،
ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہیں معاف کر دیتا ہے آدم اور حوا علیہ السلام کو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، یعنی حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان، یہ تینوں کو بھی اب حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے اتر جاؤ۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں ٹھکانہ ہے، تم کو جو ہے ایک مدت تک زمین میں ہی رہنا ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، تم کو ایک مدت تک وہیں رہنا ہے، وہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے، اور اس میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا، اور زمین ہی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل رخش حصے کو ڈھانکے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ آدم، حوا اور شیطان یہ زمین پر اتر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تم کو آزمائش کے لیے ہم نے یہاں بھیجا ہے، اور تمہارا دشمن جو ہے تو شیطان ہے، یہ تم سے حسد کرتا ہے۔ اب جو اس کے بہکائے میں آئیں گے تو اس کے ساتھ اس سمیت سب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بھر دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہاں اب آپ عام انسانوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے، اے اولاد آدم، تمام دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، یعنی جو لباس ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے نازل کیا ہے، وہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرمگاہ حصوں کو ڈھانکے، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ